اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت حرف ندا سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت حرف ندا سے شروع ہوتی ہے۔ اس یا کو بولتے ہیں کالنگ پارٹیکل۔ کالنگ پارٹیکل اردو میں اس کو بولتے ہیں حرف ندا۔ اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ منصوب آتا ہے۔ اس کے بعد والا جو ناؤن آتا ہے وہ منصوب آتا ہے۔ معاشرہ ایکچول ورڈ ہے معاشرن۔ معاشر مینس بڑا گروہ، بڑا گروہ، اسمبلی۔ بڑا گروہ۔ معاشرن اور الجن، اس کا مضاف مضاف الیہ کیسے بنے گا؟ اس کا ایک پیش ہٹے گا، اس کو زیر لگے گی۔ معاشر الجن۔ اب یہاں سے جب یا آئے گا تو یا کیا کرے گا؟ یا اس معاشرہ کو پیش کے بدلے زبر دے گا، اس طرح یہ معاشرہ بنے گا۔ یا معاشر الجن، اور یہ ان سے یہ بھی مجرور آ گیا، یہ اس کو فالو کرتا ہے۔ منصوب مضاف، یہ ہو گیا مضاف الیہ۔ اے جن و انس کے گروہو، اے جن و انس کے گروہو۔ ان یہاں سے کنڈیشن شروع ہوتی ہے۔ ان کنڈیشن پارٹیکل، کنڈیشن پارٹیکل حرف و شرط۔ یہاں سے ہمارا سینٹینس جملہ شرطیہ شروع ہوتا ہے۔ انگریزی میں بھی کنڈیشنل سینٹینسز آتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں if I go to Sopore I will bring a pen for you۔ یہ کنڈیشنل سینٹینس ہے۔ اس میں کیا کنڈیشن ہے؟ اگر میں سوپور جاؤں، اگر میں سوپور جاؤں تبھی تو لاؤں گا نا۔ I will bring a pen، میں آپ کے لیے قلم لاؤں گا۔ اگر میں سوپور نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا اگلا پارٹ ہے وہ فلفل نہیں ہو جائے گا۔ If this condition is not fulfilled, this condition doesn't get fulfilled۔ اس کو بولتے ہیں عربی میں
शर्तिया जुमला। यहाँ से एक शर्त शुरू हो जाती है। क्या शर्त शुरू होती है? इन इस्तातुम, इस्तातुम, ये हमारा फेल मुजारिया है, फेल मुजारिया का फेल है। इसमें दो चीज़ें हैं, ये जो इनिस्ताता है ये वर्ब है, और इसका जो ये तुम है ये तुम फाइल है। अब हमें आगे फाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आगे आना चाहिए मफूल। जब फेल और फाइल मिल गया तो क्या आना चाहिए? फेल और फाइल मिल गया तो फिर इसके बाद मफूल आना चाहिए। ये कौन सा वर्ब है? इनिस्ताता। असल में ये है तो इसको लगाया है इस्ता, इस्ता साथ में, इस्ता। ता, इस्ता, तो, ता। इसका ड्वेल हो गया इस्ता, ता, तो। इसका प्लूरल हो गया इस्ता, ता, तुम। या माशरल जिन्नि इनिस्ततातुम, 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 इनिस्ततातुम। हमारा एक पैटर्न है इस्तिफ़आलुन, इस्तिफ़आलुन, इस्तिफ़आलुन। ये कहाँ से आया ये पैटर्न? इस्तफ़अला, इस्तफ़अला। मुज़ारिया बन जाएगा यस तफ एलो, यस्तफ एलो। इस्तफला यस्तफिलो। मस्दर बन जाएगा इस्तिफ़आलुन। इस पैटर्न पर इस ता आ, इस ता आ, इस्तता, इस्तता। यस ता टीओ, यस्ता टीओ। इस्तता, इस्तता, यस्तातीओ, इस्तिताउन। ये जो वर्ब है ये हमने न पढ़ा है अभी तक, इसको हमने नहीं पढ़ा है। अगर हम इसको माजी में ले लेंगे, माजी में ये फेल बन जाएगा
طاء 3 letter طاء. طاء اس ماضی سے یہ پیٹرن کیسے بن جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے پھے کے بدلے تو ہے، این کے بدلے الف ہے، لام کے بدلے این ہے. اب سمپل اس تا لگانا ہے آگے سے، اس تا. اب بن گیا یہ استطاع، ادھر غلطی ہوئی تھی، استطاع استطاع. یہاں یہی فا کلمہ تو ہے، این کلمہ الف ہے، لام کلمہ این ہے. کیونکہ یہاں اس کو یہ سین اور تے لگانا ہے، یہ سین اور تے. یستا جو ہی ہم اس تے کو یہ زیر دے دیں گے، یستا جو ہی ہم اس کو زیر دے دیں گے تو یہ الف جو ہے یہ میں چینج ہو جائے گا. یستطیع یہ بن جائے گا یستطیع یستطیع یستطیع. اور یہاں بن جائے گا استطاع استطاع. یہ فعل آپ کو یہ ناؤن جو بن گیا، ادھر ناؤن بن گیا یہ استطاع، اس کا مصدر بنتا ہے. یہ ورڈ آپ کو اردو میں بالکل اچھی طرح یاد ہے. ہم کشمیری زبان میں بولتے ہیں اگر تس استطاعت اوس نہ کینٛہہ، کشمیری میں بھی بولتے ہیں استطاع طاقت، استطاعن طاقت. اب جملہ شرطیہ کیا بن گیا؟ ان نس انس. یہاں ان کے نیچے زیر لگ جائے گی کیونکہ یہ بھی جزم والا حرف ہے، یہ بھی جزم والا حرف ہے. دو جزم والے حرف کو ملانے کے لیے زیر لگائی جاتی ہے. انس تا تا انس تا تا تم. اگر تم نکل سکو گے، اگر تم نکل سکو گے. اگر تم نکل سکو گے، اگر تم نکل سکو گے. ان تنفذو کدھر نکل سکو گے، کہاں نکل سکو گے، اس کی وضاحت ان سے شروع ہوتی ہے. ان تنفذو، ان کے معنی میں آتا ہے. تن فو زو، تنفذو. تنفذو بھی فعل مضارع ہے.
اس کا باب نصرہ ہے، نافذ، نافذ، ینفذ، ینفذ. ہم نے پڑھا ہے اس کے 5 آئیں گے، ینفذ، تنفذ، تنفذ، انفذ، ننفذ. دوسرا اس کا بنتا ہے اوپر 2 پیش لگائیں گے، اوپر 2 پیش لگائیں گے، تنفذ. اب اگر اس کو پلورل بنائیں گے تو واو نون ایڈ کریں گے، تنفذون. جو ہی ان آئے گا، یہاں سے ان آئے گا، ان کیا کرے گا، یہ نون کو گرا دے گا، اس طرح یہ ان تنفذو بن جائے گا، ان تنفذو. ان تنفذو کہ تنفذو تم باغ جاتے ہو، جاؤ گے. یہ تنفذو کا مطلب ہے. جو ہی اس کے ساتھ ان آئے گا تو یہ دوسرا معنی بناتا ہے کہ تم باغ جاؤ، کہ تم باغ جاؤ، کہ تم باغ جاؤ. ان تنفذو کہ تم باغ جاؤ، کہ تم نکل جاؤ. اگر تم طاقت رکھتے ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو، انس تاتا تم طاقت رکھتے ہو، اگر تم طاقت رکھتے ہو. if you are able to. ان تنفذو to go outside, to go outside. To pass through, to penetrate through. باغ جاؤ، کہاں سے باغ جاؤ، من اقطار، اقطار. یہ قطرن سے ہے، قطرن، قطرن جانب، ڈیامیٹر. اس کا پلورل بنا ہے اقطارن. جب من آ گیا تو من سے کیا بن جائے گا، من اقطارن. اب چونکہ یہ مضاف بن گیا، مضاف سے کیا ہو جائے گا، اس کی ایک زیر اڑ جائے گی، من اقطار سماوات، آسمان کے کناروں سے. یہ بن گیا مضاف الیہ. آسمان کے کناروں سے. اگر تم ان استطعتم، اگر تم طاقت رکھتے ہو، ان تنفذو بھاگ جانے کی، من اقطار السماوات، ان تنفذو بھاگ جانے کی،
باغ جانے کی اگر تم طاقت رکھتے ہو ان استطعتم if you are able to ان تنفذوا to go outside من اقطار السماوات from the regions of heaven قطر diameter or region zone اگر تم طاقت رکھتے ہو بھاگ جانے کی من اقطار السماوات آسمان کے کناروں سے والارض من اقطار السماوات والارض والارض ہو گیا معطوف اس پر من اقطار السماوات والارض اگر تم بھاگ جانے کی طاقت رکھتے ہو آسمان اور زمین سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض من حرف جر اقطار اسم مجرور وهو مضاف السماوات مضاف إليه والأرض معطوف it follows this declension من اقطار السماوات والأرض یہاں تک تو شرط آ گیا کیا شرط آ گیا if you are able to go out of the region of heavens and earth اگر تم طاقت رکھتے ہو اگر تم طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا نکلنے کی من اقطار السماوات آسمان اور زمین کے حدود سے اگر تم طاقت رکھتے ہو نکلنے کی آسمان اور زمین کے حدود سے نکل جاؤ جواب آ گیا فنفذوا یہ جواب شرط ہے یہاں تک تو کنڈیشن آ گئی تھی یہاں کنڈیشن تھی یہاں شرطیہ یہ جملہ شرطیہ ہے کہاں سے ہے ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض یہ جملہ شرطیہ ہے اور یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے یہ جواب ہے شرط کا جواب ہے جواب الشرط یہ جواب الشرط اکثر کس سے شروع ہوتا ہے فا سے شروع ہوتا ہے جواب فا سے شروع ہوتا ہے لہذا اس کو ہم مانتے ہیں واقعاتن فی جواب شرط جو جواب بنتا ہے اس پر فا داخل ہوتا ہے فنفذوا یہ فنفذوا کیسے بنتا ہے یہ ایکچول ورڈ ہے تنفذون اصل ورڈ یہ فنفذوا ہے تنفذون ہم نے ابھی سیکھا جب ہم نے یہ پڑھا نفذ سے ہم بنائیں گے ینفذو اس کے 5 ینفذو تنفذو دوسرا تنفذو انفذو ننفذو 5 سیغے ہیں مضارعہ کے یہ 5 کیوں ہم نے الگ نکالے ان 5 میں فاعل نہیں ہے فاعل ہڈن ہے اس وجہ سے یہ 5 الگ نکلے ہیں ینفذو
اوپر 2 پیش لگائیں گے تنفذو، اوپر 2 پیش لگائیں گے تنفذو، انفذو تو ننفذو۔ اس تنفذو والے کو ہم پلورل کیسے بناتے ہیں؟ تنفذو کو واو نون لگائیں گے تو پلورل بنتا ہے تنفذون۔ ینفذو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے۔ تنفذو تو نکلتا ہے، تنفذون تم سب نکلتے ہیں، تم سب نکلتے ہیں۔ اسی کو امر بناتے ہیں۔ عربی گرامر میں ہم اسی کو امر بناتے ہیں جو یو کے سیگے ہیں۔ اس میں کیسے امر بنتا ہے؟ اس میں علامت مضارع کٹ جاتی ہے، تے کٹ جائے گا، اب یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، اور یہ نون بھی کٹتا ہے۔ جب تے بھی کٹ گیا، نون بھی کٹ گیا، اب یہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم الف لاتے ہیں، اور الف پر یا پیش آئے گا یا زیر آئے گی، ادھر تو پیش آئے گا، انفذو۔ مگر جب اس کو پھا کلمہ سامنے آتا ہے، جب پھا آتا ہے تو چونکہ یہ ہم اس میں عارضی طور لکھتے ہیں، جب پھا کلمہ ساتھ آتا ہے تو فنفذو پڑھا جائے گا۔ الف ایسے ہی رہے گا مگر فنفذو پڑھا جائے گا۔ فنفذو اس کا مطلب ہے، تنفذونا کا مطلب تھا تم سب نکلتے ہیں۔ امر جب بن جائے گا فنفذو تو اس کا مطلب بن جائے گا نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل جاؤ۔ فنفذو تو نکل جاؤ، پھا کے بدل جائے گا تو نکل جاؤ۔ یہ بن گیا جواب، یہ بن گیا جواب۔ سوال کیا بنتا ہے؟ ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم طاقت رکھتے ہو آسمان اور زمین کے حدود سے نکلنے کی، فنفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تنفذون، لا تنفذون الا بسلطان۔ بے حرف جر ہے، سلطانن تھا، اس کو سلطانن ہو گیا، گو مجرور ہو گیا۔ تنفذون ہم نے ابھی پڑھا، تم سب نکلتے ہو، نکلو گے، 2 سینٹنس میں آتے ہیں۔ الا ہو گیا ایکسپٹ، لا نہیں، لا تنفذون تم سب نہیں نکل سکو گے، لا تنفذون تم سب نہیں نکل سکو گے، الا بسلطان بغیر اجازت، اجازت کے بغیر، پاسپورٹ کے بغیر تم نہیں نکل سکتے ہو۔ زمین و آسمان کے حدود سے باہر نکلنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنی طاقت ہے جو نکلنا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرے۔ اس آیت میں کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں قیامت کا منظر کھینچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ قیامت کے دن جب فرشتے جن و انس کو گھیر لیں گے تو جن و انس بھاگنے کی کوشش کریں گے، مگر وہ بے بس اپنے آپ کو پائیں گے
جہاں بھی بھاگ جائیں گے وہاں سے پکڑ کے لائی جائیں گے۔ کچھ لوگ اس میں، کچھ مفسرین اس میں یہ معنی بھی نکالتے ہیں کہ اگر اللہ کی سند ہو تو وہ آسمان اور زمین کے حدود سے باہر نکل سکتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان کے حدود پار کر گئی۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو غیر مسئول سمجھتا ہے، مطلق العنان سمجھتا ہے، تو وہ کوشش کرے آسمان اور زمین کی حدود سے نکل جانے کی، مگر وہ اپنے آپ کو بے بس پائے گا۔ اگر انسان بے بس اور بے اختیار ہے، یہ بے بسی اور بے اختیاری، یہ دلیل اس کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کے بعد رب فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان، اگر آپ کو اپنی بے بسی، اپنی بے اختیاری کی یہ دلیل سمجھ نہیں آئی تو آخر تم رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاتے رہو گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن شریف کی سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔